عکس ذات کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، اس کا جو ٹائٹل ہے اور یہ خوبصورت سی جو تصویر ہے، کیا اس کا بھی کوئی مطلب ہے؟ ہر کتاب کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، جو ٹاپک عنوان ہوتا ہے، جو اس کا نام ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہوتی ہے۔ اس میں مختلف آرٹیکلز ہیں، تو کن ٹاپکس کو آپ نے زیادہ ٹچ کیا ہے؟ کتاب کے اندر خود پسندی، محبت، جھوٹی محبت، عشق، جو انسانی رویے ہیں اور ان کے اوپر میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں۔ کن لوگوں کو خاص طور پہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو یہ کتاب ضرور پڑھیں؟ یہ کتاب ہر انسان کو پڑھنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی علاقے فرقے سے تعلق رکھے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کی زندگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جن کی باتوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، زوبیہ انور صاحبہ، یہ بنیادی طور پہ تو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، رائٹر ہیں۔ آپ ان کی کتاب جو ہے عکس ذات، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جو کہ آپ کو اپنی انر سول کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن اس سے پہلے یہ پچھلے 17 سالوں سے شعبہ تعلیم و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں اور بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں اور ان کو گائیڈ بھی کرتی ہیں کہ وہ اپنی سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کریں، اور بچے بھی ان کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا پڑھانے کا انداز اور پھر وہ جو ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کنیکشن ہوتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے۔ تو ہم ان سے ہی جانیں گے کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی اور ایک جو سیلف ڈسکوری کا پروسیس ہے وہ انہوں نے خود کس طرح طے کیا۔ السلام علیکم زوبیہ انور صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، بالکل ٹھیک۔ میم پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ پچھلے 17 سالوں سے آپ پڑھا بھی رہی ہیں اور شعبہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ سفر آپ کا سارا کیسا رہا اور کیا کچھ مشکلات اس سفر میں آپ نے دیکھی یا آسان رہا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ 17 سال کا جو سفر تھا ایجوکیشن کا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا، اور بلکہ میں ایک دن یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے 17 ایئر میں 3000 اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، اور اس میں سے ابھی بھی 50 اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ مختلف یونیورسٹیز اور جابس میں جانے کے باوجود میرے ساتھ کنیکٹ ہیں، اور ان میں سے بھی 10-15 ایسے ہیں جو کہیں بھی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں اور جن کے اندر مجھے لیڈرز نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت اچھا سفر تھا، اور جو لوگوں کو یہ گلہ ہے کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ اس کا کوئی ایم آف لائف نہیں رہا، میں اس سے ایگری نہیں کرتی۔ صحیح۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے سفر میں آپ نے ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑا ایک کلوز آپ کا انٹریکشن رہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ایجوکیشن سسٹم میں اور بچوں کو پڑھانے میں، خاص طور پہ جو او لیولس وغیرہ کو آپ نے پڑھایا، کیا کمی رہ جاتی ہے یا کیا ان کو گائیڈنس ٹیچرز یا پیرنٹس نہیں دے پا رہے؟ تربیت۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ پیرنٹس بھی، ان کے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خاص طور پہ جن اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتی ہوں بہت ایلیٹ کلاس کے ہوتے ہیں، اور او لیولس کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بجٹ اس میں چاہیے ہوتا ہے، تو پیرنٹس ہر طرح کی فیسلٹیز، ہر طرح کی ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈس پوری کرتے ہیں، لیکن تربیت نہیں رہی۔ اور اسی طرح ٹیچرز سلیبس کور کرا رہے ہیں اور بہت اچھے رزلٹس لا رہے ہیں، اور لیکن وہ جو تربیت کا عنصر تھا نا، وہ ذرا کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک گیپ آ گیا ہے بچوں کی میں ٹیچرز اور پیرنٹس کے درمیان۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہے کول و فعل میں تضاد۔ آپ جو کہتے ہیں وہ جب کرتے نہیں ہیں تو پھر جو نئی جنریشن ہے وہ آپ سے فاصلہ کر لیتی ہے، بے ادب تو نہیں ہوتی لیکن دل میں ناراض ہو جاتی ہے، اور وہ پھر آپ کو فالو بھی نہیں کر پاتی، وہ فالو بھی نہیں کرتی اور آپ کا کہنا سنتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے فوکس صرف سلیبس تک اور اپنی ڈگری اچیومنٹ تک رہ جاتا ہے۔ اچھا میم، آپ نے جو ایجوکیشن کی طرف رخ کیا، ماشاءاللہ آپ نے 3 ماسٹرز کیے، کیا وجہ تھی؟ پڑھنے میں بہت زیادہ آپ کا انٹرسٹ تھا یا بائی چانس آپ اس فیلڈ میں آ گئیں؟ بی ایس سی کے بعد میں اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا۔ اس کی وجہ مین تو یہ تھی کہ میرے اپنے پیرنٹس جو تھے وہ لٹریچر میں ان کا جو شعبہ تھا وہ لٹریچر کے ٹیچرز تھے، اور شروع سے ادب پہ گفتگو ہوتی تھی گھر میں، تو مجھے خود بہت شوق تھا، تو اس لیے میں نے اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا، کیونکہ لٹریچر پڑھے بغیر آپ خود کو نہیں پہچان سکتے۔ اس کے بعد زندگی میں آپ ہر روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جب آپ کا کوئی قریبی دنیا سے جاتا ہے تو آپ کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ روح جو ہے وہ کہاں جاتی ہے۔ تو اس سرچ میں نے اسلامک کلچر میں ماسٹرز کیا، کیونکہ میں تمام مذاہب جو ہے نا ان کو پڑھنا چاہتی تھی۔
پھر اس کے بعد جب میں نے ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا اور او لیولس کے اسٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کی شخصیت فرق ہے، اور اس کے لیے سائیکالوجی سمجھنا بہت ضروری تھا. اس کے بغیر آپ مکمل ٹیچر نہیں بن سکتے. تو اس لیے میں نے ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا. اچھا میم، آپ نے جو پھر لکھنے کی طرف ایک سفر آپ نے شروع کیا، اور سفر بھی ماشاءاللہ وہ آپ نے جیسے بتایا، آپ نے ابھی گفتگو میں بتایا تھا کہ 10 سال لگے آپ کو یہ کتاب لکھنے میں. عکس ذات، عکس ذات کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، اس کا جو ٹائٹل ہے اور یہ خوبصورت سی جو تصویر ہے، کیا اس کا بھی کوئی مطلب ہے؟ جی بالکل بالکل. ہر کتاب کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، جو ٹاپک عنوان ہوتا ہے، جو اس کا نام ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہوتی ہے. کیونکہ کتاب کسی بھی رائٹر کی جو ہے نا شخصیت کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی شخصیت کا عکس ہوتا ہے. اب میں نے اس کو عکس ذات کا نام کیوں دیا؟ کیونکہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے جسم سے روح، روح سے رب تک کا سفر. اب آپ یہ دیکھیں ذات کیا ہے. انسان کے اصل وجود کی جو پہچان ہے وہ ذات کہلاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ذات کا تعلق جو ہے وہ شکل صورت سے بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس کے رویوں، انسان کے رویے، کردار اور شخصیت بہت خوبصورت وہ ذات ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ذات کا جو عکس ہے وہ روح ہے. تو اس لیے چونکہ اس کتاب کے اندر میں نے اپنی ذات کو تلاش کیا، اپنے انر سے کنیکٹ ہوئی، اور جو مجھے ریفلیکٹ ہوا میرے انر سے، جو تھاٹس، جو نظریہ، جو فکر، وہ میں نے پھر تحریر کیا، اور اس لیے میں نے اس کو عکس ذات کا نام دیا. اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ روح جو ہے اس کا بھی ایک وجود ہوتا ہے، اور روح جو ہے وہ انسان کے ظاہری وجود کے اندر ہوتی ہے. صحیح. اور جو روح ہے وہ آپ کی دوست بھی ہوتی ہے. اب دوست جو ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے ہر طرح کی بات کو مانے اور آپ کا ساتھ دے. صحیح. تو روح جو ہے وہ آپ کی سب سے بہترین دوست ہوتی ہے. اب انسان کی ول پاور ہے کہ وہ اس روح سے اچھے کام کرواتا ہے یا برے کرواتا ہے، شر کے راستے پہ جاتا ہے یا خیر کے راستے پہ جاتا ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو عکس ہے اور ذات ہے، یہ جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر جو آپ کی قلب سے آواز آتی ہے، اس کو میں نے تحریر کیا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کتاب ہے، اس کو لکھنے کے پیچھے، یعنی جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے یہ لکھنا ہے، کس پوائنٹ پہ آ کے آپ کو لگا کہ اب مجھے یہ جو بھی نالج میں نے گین کیا یا جو بھی میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، اس کو میں ایک کتابی شکل میں تحریر کروں؟ بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیں جی، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کتابی شکل میں اس کو کروں گی. ایکچولی جب بھی، چونکہ میں نے بتایا کہ میں بہت اوور سینسٹیو تھی، بچپن سے بہت حساس تھی، تو جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی دنیا میں مگن نہیں ہوتے، وہ ان کی آبزرویشن جو ہے نا وہ ہر انسان، ہر مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ سینسٹیو ہوتے ہیں تو آپ اپنے درد تو محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے درد بھی محسوس کرتے ہیں. تو آج سے 10 سال پہلے جب میں نے اپنے مشاہدات کو زیادہ کیا اور میں نے لوگوں کے درد کو محسوس کرنا شروع کیا، جس میں زیادہ تر ہماری نوجوان نسل، ہمارے اسٹوڈنٹس جتنے کرب میں وہ ہیں، ان کو جب میں نے محسوس کرنا شروع کیا تو میں سمجھے ایک طرح کی میڈیٹیشن کرتی تھی کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے بہت دیر تک سوچتی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو جب آپ خود سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے قلب سے آواز آتی ہے جو آپ کو وجہ، لاجکس، ریزن اور کنکلوژن تک لے جاتی ہے. تو ان چیزوں کو میں فوری طور پہ اپنی ڈائری میں قلم سے تحریر کرتی تھی، اور یہی باتیں میں اپنے اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کرتی تھی. جب اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں سے فائدہ ہونے لگا تو اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ پہ میں نے جو ہے یہ سفر 10 سال تک چلتا رہا. میں اپنی جو تھاٹس ہیں لکھتی رہی اور اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کرتی رہی. تو پھر جب اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمیں یہ کتابی شکل میں چاہیے آپ کے نظریات، تو پھر میں نے سوچا کہ جو روشنی خدا آپ کو دیتا ہے وہ امانت ہوتی ہے، اس کو آپ نے دینا ہوتا ہے. میم اس کتاب کو جتنا میں نے دیکھا ہے، اس میں مختلف آرٹیکلز ہیں، تو کن ٹاپکس کو آپ نے زیادہ ٹچ کیا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے کانٹینٹ پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں، تاکہ جو یہ بک خریدنا چاہتے ہیں یا آج جو اس کے بارے میں سن رہے ہیں وہ کیوں اس کو پڑھیں. دیکھیے، دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے، رنگ سے، نسل سے، فرقے سے، علاقے سے تعلق رکھے، اس کے اندر روح کا وجود تو ایک ہی جیسا ہے. ایسے ہی ہے، بے شک. ٹھیک ہے نا. اور ہر انسان جو ہے اپنے معاشرتی رویوں
سے جب پریشان ہوتا ہے اور درد میں آتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں خیر سے شر والے راستے میں جا کے اپنی گولز کو، اپنی منازل کو اچیو کروں، کیونکہ یہ شارٹ کٹس ہیں، تو اکثر لوگ جو ہیں جب اس راستے پہ جاتے ہیں تو وہ بھٹک جاتے ہیں اور بہت بری طرح گرتے ہیں، اور وہ اپنے زخموں کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر خود پسندی، محبت، جھوٹی محبت، عشق، استاد کا رتبہ، والدین کا، اور مرد اور عورت کا کیا حق ہے، جو انسانی رویے ہیں، اور ان کے اوپر میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں کہ جب بھی ایک انسان بہت زیادہ تکلیف میں آتا ہے تو وہ یہ آرٹیکل پڑھ کے اس کو اپنے سوال کا جواب ملتا ہے، اور وہ اپنی غلط راستے پہ جاتے جاتے اپنی گاڑی کا رخ موڑ لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں شر کے راستے میں جانے سے بچے، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور انہوں نے اپنا ایم آف لائف جو ہے نا، اپنے ویژن کو، اپنے گول کو زیادہ فوکس کیا۔ میم ذات کی شناخت جو ہمیں اس کے ٹائٹل سے بھی سمجھ آتی ہیں، اکثر ذات یعنی کہیں نہ کہیں یہ سیلف ڈسکوری سے ریلیٹ کرتی ہے چیز، تو ذات کی شناخت کیوں ضروری ہے اور اس میں یہ کتاب کتنی ہیلپ فل ہے؟ ذات کی شناخت تو پہلا فرض ہے ایک انسان کے اوپر، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو اپنی پہچان جب تک نہیں ہوگی وہ اپنی ول پاور کا استعمال درست طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اساتذہ کی ضرورت ہے، اچھے فرینڈس کی ضرورت ہے، اور خیر والی دنیا کا مسافر بننے کے لیے جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا نا کہ میں کون ہوں، اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور یہاں سے میں جاؤں گا تو میں نے کیا اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک وہ مقصد حیات نہیں اس کا ہوگا اس کو معلوم، تو تب تک وہ بھٹکتا رہے گا اور آخر اس دنیا سے پرواز کر جائے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر جو دیکھیں ہمارے پاس جسم ہے، روح ہے اور رب ہے، ٹھیک ہے نا، جسم آپ کی ظاہری ذات ہے، روح آپ کے اصل وجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس اصل وجود کو تربیت، تعلیم اور اچھی کمپنی کے ذریعے ہم نے آگے تک اپنے ایم آف لائف تک پہنچانا ہے، اور پھر جب آپ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو آخری لمحہ جو ہوتا ہے نا اس میں آپ ایک سکون لے کے جاتے ہیں، اور سکون کامیابی ہے۔ میم آپ نے 3 چیزیں اس میں بتائیں روح کی تربیت کے حوالے سے، ایک تو اچھی صحبت، مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو روح کی تربیت چیز کرتی ہے وہ کون سی پریکٹس ہے، کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو ہماری روح کو بہتر کرتا ہے یا اس کو سکون دیتا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ۔ ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، ہمارے ذہن میں عام طور پہ یہ ہے کہ یہ صرف مائنڈ کو ٹھیک کرتی ہے پازیٹیو تھنکنگ، نہیں، یہ پوری روح کو ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور جب آپ دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں اور کسی کو اپنی زندگی میں اپنا دشمن نہیں سمجھتے اور اپنے گول پہ فوکس کرتے ہیں، تو پازیٹیوٹی جو ہے وہ آہستہ 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 آپ کو اپنے انر سے کنیکٹ کر دیتی ہے، کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ میں نے خیر والے راستے پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے شر والے راستے پہ نہیں جانا۔ میم آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب یا کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہیں جو اب تک پورا نہ ہوا ہو، وہ خواب کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو عکس ہے آپ کی ذات کا، یہ آپ کو خواب ہی دکھاتے ہیں، اس عکس میں آپ کو اپنے خواب ہی نظر آتے ہیں، اور ہر انسان اپنی شخصیت کے مطابق خواب دیکھتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی خواب ایسا نہیں ہے جو پورا نہ ہو سکے۔ یہ بہت بڑی خام خیالی ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، بیسکلی ہم اپنی ٹیلنٹ اور اپنی طاقت سے بڑے خواب دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم وہ خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیتے ہیں، ہم پریکٹیکل نہیں رہتے۔ تو آج تک میری زندگی میں آج تک کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں نے سوچی اور اس کے اوپر ایک آپ کا ایک مائنڈ میپ، ایک روڈ میپ ہوتا ہے، اور اس پہ چلنے کے بعد آپ نے اچیو نہ کیا ہو۔ میں نے ہر چیز اچیو کی، اور میں نوجوان نسل کو بھی یہ کہتی ہوں کہ اس کے لیے آپ کو دل کا وضو کرنا پڑے گا۔ خواب پورے کرنے کا جو خواب کیوں نہیں پورے ہوتے؟ دل کو صاف کرنا پڑے گا، ہمارے دل کا وضو نہیں ہے، یعنی آپ نے اگر اپنے دل میں حسد، چغلی، غیبت اور اس طرح کی برائیاں جو ہیں اس کا ایک ملبہ ڈالا ہوا ہے، تو آپ کو جیسے آئینے کے اوپر گرد آ جائے تو آپ اس کو اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، تو یہ جب ٹاکسک بیہیویئر کی گرد ہے آپ کے دل کے آئینے پہ آتی ہے تو آپ کو اپنا نہ خواب نظر آتا ہے،
نہ آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، نہ آپ اپنی ذات تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان خواب دیکھتا ہے لیکن ساتھ میں اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو تو اس کا خواب ضرور پورا ہوتا ہے. اچھا میم، میں لوگ چونکہ جب یہ انٹرویو سنیں گے تو ان کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آئے گا، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں کہ انسان جتنا مرضی اچھا ہو جائے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں وہ سٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی اس کو کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے واقعی کسی نے اس کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہو جس کی وجہ سے وہ اس کو معاف نہ کر پا رہا ہو. ایسی کسی سچویشن میں اگر کوئی بھی بندہ سٹک ہے تو اس کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی، سچ پوچھیں کہ آپ کو آپ کی اصل وجود کے ساتھ جو چیز کنیکٹ کرتی ہے نا وہ آپ کے دکھ ہیں، درد ہیں، ہرڈلز ہیں، تکالیف ہیں. تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف آئی تو اس وقت مطمئن ہونے چاہیے کہ اگر ہم نے اس کو صبر سے، شکر سے، اپنی کوالٹیز سے، اپنی عقل سے اس جگہ سے کو ہم نے ہینڈل کر لیا تو یقیناً اس کے بعد روشنی ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ بیسکلی ان چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں. تو میم، آپ اپنی زندگی میں کسی شخصیت سے، کسی مینٹور سے بہت زیادہ انسپائر ہوں تو اس کا بھی بتائیے گا، اور فیملی نے آپ کو آپ کی پروفیشنل جرنی میں کتنا سپورٹ کیا؟ دیکھیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے جس وجود کو محسوس کرتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو میں اپنی ماں سے تو اپنی مدر سے بہت زیادہ امپریس ہوں کیونکہ میری تربیت اور سوچ میں ان کا بہت کردار ہے. اس کے بعد آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں جو آپ کے کو وہ تمام سہولتیں، خواہ آپ جھونپڑے میں رہ رہے ہیں یا محل میں رہ رہے ہیں، لیکن ہر مرد جو ہے اپنی فیملی کو کچھ نہ کچھ پرووائڈ کرتا ہے نان نفقے کی صورت میں. اگر آپ اس کا درست استعمال کرتے ہیں اور اپنے فادر کی عزت کرتے ہیں تو وہ جو رزق حلال ہے نا وہ بھی آپ کی تربیت کا حصہ بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر جیسے سے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو اساتذہ ملتے ہیں، آپ کو زندگی کے سفر میں بزرگ ملتے ہیں، اور اگر آپ بزرگوں کی قدر کریں، میں نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا ہے بزرگوں کی ناقدری. اگر آپ بزرگ کی قدر کریں نا، بے شک وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، لیکن عقل ہر بزرگ کے پاس ہوتی ہے. تو آپ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ ان کے تجربات سنتے ہیں اور ان کی باتوں کا مذاق نہیں اڑاتے تو آپ کو اس میں سے روشنی ملتی ہے اور دعا بھی ملتی ہے. تو جتنے بھی بزرگ میری زندگی میں آئے وہ سب میں ان سے متاثر ہوں کیونکہ ہر ایک سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا. اور یہ بزرگ، یہ استاد آپ کی زندگی میں مرتے دم تک آتے رہتے ہیں. اس کے اندر میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ مایوسی میں جاتے ہیں، درد میں جاتے ہیں، تکلیف میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بزرگ کو، کسی نہ کسی انسان کو فرشتے کی شکل میں آپ کی زندگی میں لے آتا ہے جو آپ کا راستہ پکڑ کے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس راستے، اندھیرے راستے سے روشنی میں لے آتا ہے. تو اس لیے علم کی قدر کیجیے، علم والوں کو تلاش کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم، یہ کتاب آپ کن لوگوں کو زیادہ ریکمینڈ کریں گی؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ سب پڑھ سکتے ہیں، سب کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن آپ کن لوگوں کو خاص طور پہ کہیں گی کہ یہ لوگ تو یہ کتاب ضرور پڑھیں؟ دیکھیں جی، جب میری کتاب کا پہلا ایڈیشن آیا تو تب میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ کتاب صرف اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے لکھی ہے کیونکہ ان کے اوپر میں نے پریکٹیکلی اپنے آرٹیکلز اپلائی کیے اور وہ لوگ اپنی ٹینشن سے، ڈپریشن سے، ایگزائٹی سے نکلے اور ان کی ڈیمانڈ پہ میں نے اس کو لکھا. لیکن جب پہلا ایڈیشن لوگوں تک پہنچا تو ہر طرف سے مجھے یہ فیڈ بیک ملا کہ یہ کتاب ہر انسان کو پڑھنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی علاقے فرقے سے تعلق رکھے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے اصل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج جب سیکنڈ ایڈیشن ہے، اس کے اندر انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے، اردو کو نہیں جانتے، وہ انگلش میں پڑھ لیں، میرے نظریات ان تک پہنچ جائیں، اور جو اردو جانتے ہیں، جو اردو کی قدر کرتے ہیں اور جن کی شناخت ہے وہ اردو میں پڑھیں. تو آج تو میں یہ کہوں گی کہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. اور اس کے اندر کچھ سوالات بھی ایسے ہیں جن کے جوابات جو ہے نا مجھ تک ہر کوئی اپنے شعور کے مطابق پہنچائے. صحیح. بہت بہت شکریہ زوبیہ انور صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یقیناً آپ کی جو کتاب ہے وہ بھی ایک بہت خوبصورت تحریر ہے. ناظرین، امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے ایک بات کی، روح کی، سیلف ڈسکوری کی، اور کس طرح پازیٹیو تھنکنگ سے ہم اپنی روح کو، اپنے مائنڈ کو، اپنی سول کو، تینوں چیزوں کو الائن کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اور جو نیگیٹو ایموشنز ہیں ان کو ہم نے کس طرح اپنی زندگی سے نکالنا ہے، ڈسکارڈ کرنا ہے. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں. یقیناً اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.